جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، اور صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پہ رحمتیں برستی ہیں۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک دعا کی دوری پر ہو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ نیکی کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر لو، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ غلط جگہ پر آپ اپنا بہترین بھی پیش کریں تب بھی وہ کافی نہیں ہوگا۔ صحیح جگہ پر آپ کا صرف موجود ہونا ہی قابل تعریف بنے۔ اپنی بھوک پر اتنا قابو رکھیں کہ دوسروں کی خوشیاں کھانے کی نوبت نہ آ جائے۔ خود میں جھانکنے کا جگر چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں تو ہر کوئی ماہر ہے۔ والدین کے ساتھ ایسے رہو جیسے لاٹھی نہ حکم عدولی کرے، نہ بحث کرے اور نہ ہی ہاتھ سے جدا ہو۔ وہ عورت دنیا کی بیوقوف ترین عورت ہے جو بچوں کی محبت میں شوہر کو آپ کا یقین ہی آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ جتنا اللہ پہ یقین کریں گے اتنا ہی معجزوں کو حقیقت میں پائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ سچی وفا وہ ہے جو خاموشی سے نبھائی جائے۔ شور مچانے والے اکثر دکھاوا کر تھک گئے ہو تو ذرا رک جا۔ مایوسی کی رات لمبی ضرور ہے مگر ختم بھی ہوتی ہے۔ جس رب نے غم دیا ہے وہی سکون بھی عطا کرے گا۔ بس یقین قائم رکھو، کل تمہارا ہوگا۔ جو تمہیں عزت دے اسے دوگنی عزت دو۔ حیثیت دیکھ کر جھک جانا احترام نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جسے لوگ دل پر رکھ کر سب بھول جاتے ہیں۔ خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے بہت کام دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے۔ آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔
علم آب حیات کا دریا ہے، تیرنے والے تھکتے نہیں اور ڈوبنے والے مرتے نہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ ممکن ہے وہ گنہگار کو بخش دے لیکن دل توڑنے کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔